شوئی یعنی میرے مولانا جلال الدین رومی الفاظ کے چوروں سے کچھ کہہ رہے ہیں. یہ الفاظ کے وہ چور ہیں جو اللہ والوں کے الفاظ چرا کر اپنی پیری چمکاتے ہیں اور دکھلاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا بڑا عارف ہوں اور مجھے کتنے ملفوظات یاد ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ دنیا اینٹتے ہیں. اور اس کو کوئی حق نہیں برتری کا، کیونکہ خالی نام رٹنے سے اللہ نہیں ملتا، کہ اس کے پاس اسم تو ہے لیکن مسمى سے دور ہے. اسی طرح اس جامع الملفوظات کا حال بھی یہی ہے جو شیخ کے پاس تو ہر وقت رہتا ہے، ملفوظ نوٹ کرتا ہے کہ جیسے مٹھائیوں کے نام یاد کر رہا ہو، لیکن جب عمل اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے راستے میں غم اٹھائے گا، تب اللہ کو پائے گا. یاد رکھیے کہ کسی کے ساتھ رہنا دلیل نہیں ہے. چھوڑ دو اب اس کی طرف چھوڑو. کسی کے ساتھ رہنا، یہ عبدالوہاب صاحب کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. کسی کے ساتھ رہنا دلیل نہیں ہے. بات سمجھا؟ کسی کے ساتھ رہنا دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص ولی اللہ ہو گیا. میں سے آپ کو 2-3 بار یہ بات ریپیٹ کی. کسی کے ساتھ رہنا دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص ولی اللہ بھی ہو گیا ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اپنے شیخ کے الفاظ نقل کر دینے سے ولایت ثابت نہیں ہوتی. ولایت کا دار و مدار تقوی پر ہے. جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں، جو شخص تقوی اختیار نہیں کرتا، حرام لذت جس قلب میں درآمد ہوگی وہ قلب تجلیات الہیہ سے متجلی نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر پھر فسق اور ولایت ایسی جگہ پر جمع نہیں. یا تو فسق ہوگا یا ولایت ہوگی. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی اللہ نہیں کہتے. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں کہ بڑی گہری گہری باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، دلیل دیں. دلیل کیا ہے؟ چلیے جی، مولانا جلال الدین رومی کا جو شروع میں نے فارسی میں شعر پڑھا وہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اب مولانا دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ لہن مرغاں را اگر واقف شوی. سنو بھائی، تمہارے مطلب کی بات ہے، تم دونوں کی مطلب کی بات ہے. لہن مرغاں را اگر واقف شوی یعنی اگر تم نے مرغان چمن اور پرندوں کی آواز کی نقل بھی کر لی، بر ضمیر مرغ کے عارف شوی، لیکن اس مرغ کے دل میں جو مضمون ہے اس کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ بات سمجھا بھائی؟ اپنے والد کی طرح تقریر کر کے آواز نکال کے کوئی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ان کے والد تقریر کرتے تھے وہ بھی ویسی کر رہے ہیں، لیکن والد کے پاس جو علم ہے وہ ضروری تو نہیں کہ بیٹے کے پاس. نوح کے سارے بیٹے تو سام، حام اور یام نہیں تھے نا، کوئی کنان بھی تھا. ہمارے گھر میں بھی عمران لیاقت تھا، ایک عجیب و غریب آدمی. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو مرغ کے ضمیر اور اس کے قلب میں جو مفہوم ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا، ایک اور بات آتا ہوں، چلیں یوں نہیں سمجھے گا. ایک اور مولانا جلال الدین رومی کا شعر ہے، گر بیا موزی صفیر بلبلے. گر میا موزی صفیر بلبلے، یہ صفیر سین والا نہیں ہے، سواد والا ہے. گر بیا موزی صفیر بلبلے توچے دانی کوچ گویت باگلے. کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر بلبل کی سیٹی اور آواز کی تم نے مشق کر بھی لی اور ویسے ہی سیٹی مارنے بھی لگے ہو جیسے بلبل کی ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا بلبل پھول سے گفتگو کیا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. تو پھر مجھے کہنے دیجئے صاحب، جناب شہری صاحب آپ بھی کہنے دیجئے، لکی صاحب آپ بھی کہنے دیجئے، اور ناظرین آپ بھی کہنے دیجئے، کہ جو لوگ اہل اللہ کے ظاہری الفاظ نقل کر کے لوگوں پر اپنی بزرگی کا رعب جماتے ہیں لیکن کسی اللہ والے سے تعلق کر کے راہ سلوک طے نہیں کرتے، ان کو کیا معلوم کہ اہل اللہ کے باطن کو کیا نعمت حاصل ہے. محض نقل الفاظ سے ان کے ضمیر اور قلبی احوال اور مقامات کی ان کو خبر نہیں ہو سکتی. اللہ والوں کی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ربط خفی، یہ علماء سمجھیں گے کچھ ایسے یہ ہیں، ربط خفی اور اتصال حق ہے، اس کو غیر عارف کیا جانے.
اور عارف ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں. عارف، عابد اور عالم یہ شیطان بھی تھا. عاشق ہونا بڑی بات. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن نے اطاعت کو حکم کے معنوں میں تعبیر کیا ہے، لیکن اہل اللہ جانتے ہیں اطاعت حکم ہوتا ہی اس وقت ہے جب عشق ہوتا ہے، تب اطاعت حکم بن جاتا ہے، پھر اطاعت ہی کرنی پڑتی ہے کیونکہ عشق ہوگی. یہ معرفت کی باتیں ہیں. جب عشق ہو جاتا ہے نا اور یہ پٹا جب پڑ جائے تو پھر عشق ہی ہوتا ہے، اور اس عشق میں جیسے میرے سرکار نے کہا وہی ہوگا بس. پھر میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، میری کوئی بات ہی نہیں رہی. پھر کیا پڑھتا ہوں میں، وہ منقبت کیا پڑھتا ہوں، کچھ یاد ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں، اس میں آپ سمجھیے کہ کیا ہے. میرا ذکر کیا، میری فکر کیا، میری بات کیا، میرا شعر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے، میرا ذکر ان کے ادب سے ہے، میرا شعر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے. کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت نہیں کہ ہو زندگی کا بھی حق ادا. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. تو غیر عارف نہیں جان سکتا. لہٰذا میں عرض کروں گا، ہمارے حمزہ علی قادری صاحب تشریف لا چکے، تشریف فرما. مجھے تو بہت عقیدت ہے، آپ سب جانتے ہیں، ان بہت پیار ہے، ہر لحاظ سے پیار، کیونکہ پیار ہے ان کے پاس. خدا کی قسم، حمزہ میں بھی چار ہیں اور پیار میں بھی چار ہیں. پیار ہے، پیار سے آپ دنیا کو تسخیر کر سکتے. شدت پسندی، سختی، دنیا میں دین کے معاملے میں اگر کوئی سخت ترین آدمی گزرا ہے تو وہ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب ان کی نرمی آپ کو کبھی بتاؤں گا نا، میں بتاتا ہوں نرمی میں آپ. خلیفہ وقت ہیں، چاہیں تو جہاں دفن ہونا چاہیں دفن ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ریکویسٹ کر دیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن رو دی تھی وہ، یعنی اسبات میں تھا وہ جواب کی. گویا وہ کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے، اب جواب مل گیا ایک طریقے سے. لیکن جیسے ہی انتقال ہو رہا تھا، شہادت ہو رہی تھی، شہادت کے آخری لمحے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا اور کہا گو کہ عائشہ میری ماں ام المومنین، میرے ماں باپ قربان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گو کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، لیکن بیٹا وہ ام المومنین ہیں. جب عمر مر جائے تو اس کے جنازے کو ایک مرتبہ لے جا کر ان کے سامنے رکھ کر پھر پوچھنا، اور اس کے بعد جب وہ اجازت دیں تب وہاں پہ دفن کرنا. لاؤ ایسی نرمی کہیں سے. اور بھی بہت ساری نرمیاں ہیں. تو یہ جو جعلی پیر اور نقلی درویش اولیاء اللہ کے الفاظ نقل کر کے دنیا بٹورنے کے لیے اپنی مجالس گرم کرتے ہیں، وہ ان معنی کو کہاں سے لائیں گے جو اہل اللہ اور اللہ والوں کے دلوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے، مثال بھی دیتا ہوں، کہ جیسے کوئی اپنے محبوب دوست سے بات کر رہا ہو تو الفاظ اس کی محبت کے ترجمان ہیں،
لیکن جو محبت اس کے دل میں ہے اس کا ادراک وہ شخص نہیں کر سکتا جس کے دل میں محبت ہو. الفاظ تو سمجھ لیں گے آپ. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ گلاب جامن کے انگریڈینٹ تو پتہ چل جائیں گے آپ کو پڑھ کے, لیکن جب تک منہ میں گلاب جامن نہیں جائے گی نا ذائقہ نہیں پتہ چلے گا. بات سمجھا؟ تو جس کو الفاظ رٹنا ہے بھیا رٹ لے, اس کی زبان پر الفاظ تو ہوں گے لیکن دل میں محبت کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو ایک محب اپنے دوست کے لیے رکھتا ہے. اب مجھے کیا پتا تمہارے لیے میرے دل میں کیا محبت ہے اور میرے لیے تمہارے دل میں کیا محبت ہے. میں بھی تمہیں الفاظ سے پہچانتا ہوں, تم بھی مجھے الفاظ سے پہچانتے ہو. ایک رب ہے جو ہم دونوں کو باطن سے پہچانتا ہے. سبحان اللہ. ہم تو تمہیں الفاظ سے پہچانتے ہیں. تو اے دنیا دار نقلی درویشوں, اہل اللہ کے حروف و الفاظ چرا کر مخلوق کو اپنا گرویدہ نہ بناؤ, بلکہ اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کر دل میں وہ محبت حاصل کرو جو ان اولیاء کے دلوں میں ہے. پھر الفاظ زبان پر ہوں گے اور معنی دل میں ہوں گے. وہ معنی کہ جس کی دوسروں کو خبر نہیں ہوگی, لیکن ان الفاظ میں ایسا نور ہوگا. حمزہ صاحب آپ کی بھی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ مجھے بہت محبت سے آپ سن رہے ہیں کہ ان الفاظ میں ایسا نور ہوگا کہ دوسرے بھی اللہ والے ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ والے صاحب نور ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نور والے رب نے اپنے محبوب کو جو نور دے رکھا ہے وہ اسی نور کی برکت سے علم لذیذ حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم لذیذ, یہ میں ایک نیا آج آپ کو, یہ میں آپ پوری دنیا میں مجھے بتا دیں اگر کہیں لفظ آپ کو مل جائے تو. علم لذیذ. علم لذیذ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو سڑتا نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جس کا ذائقہ کم نہیں ہوتا, اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے ماحول کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ وہ علم ہے جو گرم نہیں بلکہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور مجاہد ٹھنڈا نہیں ہوتا, گرم ہوتا ہے. لہٰذا مجاہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو, عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہد بھی. حمزہ صاحب معرفت کی بات ہے. کیا بات ہے. ہاں جی, عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہد بھی ہو, لیکن مجاہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو. مجاہد کو گرم ہونا ہے, ٹھنڈا نہیں. عالم کو مثال دے دیتا ہوں آپ کو, عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہد بھی ہو, اور ایک مثال ہے اس سے بہترین کوئی مثال نہیں ہے, مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ, جن کے پاس علم بھی ہے اور حلم بھی ہے. علم بھی ہے اور حلم بھی. تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے, جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دی, اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جیے. علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا, علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو, علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو, علم عباس علمدار کے زخمی بازو, علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا, جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو آج بڑے بڑے عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اب عالم پہچانا جاتا ہے جبے سے, امامے سے اور اپنے حلیے سے. پہلے عالم ایسے نہیں پہچانے جاتے تھے. پہلے عالموں کو تلاش کرنے کے لیے عالم سفر کیا کرتے تھے اور عالم میں سفر ہوتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ تم نے ہر دور میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی, اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی, خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی. آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو, حلف و ذہن و وفاداری یہ جا مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو, طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو, اپنے دربانوں سے بدتر فقراء سے مانگو, اپنے دربار کے گونگے شورا سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. مجھ سے نہ پوچھو. یہ ساری باتیں کسی وجہ سے میں کر رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع بڑا اہم ہے, بہت اہم ترین موضوع ہے آج جو ہم ابھی گفتگو کریں گے تھوڑی دیر میں. کالجز کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ رہے ہیں اور آج ہمیں یہ جاننا ہے
کوئی نہیں بات کر رہا اس پر, سب بیانات دے رہے ہیں, لیکن آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے سوال جواب کا. صبح پاکستان, پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا واحد آج کا یہ پروگرام ہوگا جس میں یہ ڈسکس کیا جائے گا خوارج کون ہے, خوارج کی شکل کیسی ہوتی ہے, خوارج کو پہچانا کیسے جائے, خوارج کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کیا ہے, اور خوارج کا فتنہ ہے کیا. یہ ساری باتیں ہم کریں گے, لیکن سب سے پہلے جب اتنی اچھی اچھی باتیں اللہ کے ذکر کی ہوئی ہیں, اور اللہ ہی کا تو ذکر ہے, ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے, ذکر ہے ہی اس کا, کیونکہ ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر کا مطلب ہی خدا ہے. میں جب پڑھتا تھا نا بچپن میں, ایک دفعہ کا ذکر ہے تو وہ کہانی ہوتی تھی, میں اس کو بھی کہتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے, یعنی میں جب ایک دفعہ کا ذکر کروں گا وہ میرا خدا ہے, کیونکہ ذکر تو صرف خدا کا ہے, کسی کا ذکر نہیں, کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کسی کا ذکر ہو, صرف خدا کا ذکر ہے, اور خدا نے کسی کے ذکر کو بلند کر دیا, وہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. تو یہ بس خدا جس چیز کو بلند کر دے اس کا ذکر ہے, پھر رسول جس کو بلند کر دیں اس کا ذکر ہے, پھر اہل بیت جس کو بلند کر دیں اس کا ذکر ہے, پھر صحابہ جس کو, پیچھے ہٹتا جا رہا ہوں میں کیونکہ اتنی بڑی دنیا ہوتی جا رہی ہے, پھر صحابہ جس کو بلند کر دیں اس کا ذکر ہے, پھر تابعین جس کو بلند کر دیں اس کا ذکر ہے, پھر تبع تابعین جس کو بلند کر دیں اس کا ذکر ہے, پھر اولیاء جس کو بلند کر دیں اس کا ذکر ہے, پھر ذکر ہی ذکر ہے, کیونکہ جب اولیاء ذکر بلند کر دیتے ہیں تو پھر ان کو موت نہیں ہے, وہ ہر دور میں موجود ہے, وہ جس کے چاہیں ذکر کو بلند کر دیں, کیونکہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے ذکر کے بلند کرنے سے رسول اللہ کے ذکر کو بلند کرنا, اور رسول اللہ سے جس کی نسبت ہے سلطان الہند رسول اللہ نے بنایا ہے, میں نے اور آپ نے نومینیٹ نہیں کیا بھائی. اہل سنت و جماعت یا دارالعلوم دیوبند یا جمعیت اہل حدیث یا شیعوں کی کسی تنظیم نے ان کو سلطان الہند نومینیٹ نہیں کیا تھا, یہ رسول اللہ نے نومینیٹ کیا. خواجہ غریب نواز, معین الدین چشتی, جن کے دربار میں بد مذہب بھی جاتے ہیں, بد عقیدہ بھی جاتے ہیں, ہندو بھی جاتے ہیں, مسلم بھی جاتے ہیں, کیونکہ نومینیٹ کیا ہے اس نے جس کے دربار میں سب آتے. تو اس لیے پیار پھیلاؤ بھائی, پیار, یہ جھگڑے وگڑے چھوڑو, پیار پھیلاؤ, پیار پھیلاؤ, پیار. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. راہی بھی تو نہ دے نظر کی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. مجھے کسی نے پوچھا, یہ کرتے رہے بچتا رہے, مجھے کسی نے پوچھا, بجاتے رہے, مجھے کسی نے پوچھا کہ خدا ہر جگہ کیا تعریف ہے, یہ خدا ہر جگہ ہے, آپ نے کیوں روک دیا, آپ بجاتے نہیں, اس کے ساتھ ہی گائیں گے, خدا ہر جگہ کیسے موجود ہے, کیا تعریف ہے. تو میں نے عرض کیا, امریکہ میں کسی نے مجھے سوال کیا کہ خدا کا وجود ہر جگہ ثابت کریں, تو میں نے کہا کہ خدا حی و قیوم ہے, اور خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, جہاں جہاں آکسیجن ہے وہاں وہاں خدا ہے. حی و قیوم, زندگی.
نظر بھی رکھے سنبھالے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ واہ واہ، وہ جان لیتا ہے. نظر بھی رکھے